اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 157 157۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے تعریفیں ہیں، نوازشیں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے، مرسی ہے، انعام ہے، اور یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ Those are the ones upon whom are blessings from their Lord and mercy, and it is those who are rightly guided۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، 3 چیزیں اللہ نے اپنی طرف سے 3 چیزوں کی گارنٹی دی ان کے لیے۔ پہلی چیز ہے صلوات۔ صلوات کیا ہے؟ صلات جب ہم بندوں کی طرف سے بولتے ہیں تو اس کا معنی دعا کے ہوتے ہیں، لیکن یہ صلات جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ دے رہا ہے، دھیان دے رہا ہے، اٹینشن، کہ اچھا میرا فلاں بندہ ایسا کر رہا ہے کیا۔ اچھا، جب اللہ کسی کی طرف توجہ دے گا، دھیان دے گا، مثال کے طور پہ آپ غور کیجئے، ایک کمپنی ہے، ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، 10,000 لوگ کام کر رہے ہیں، اس میں مینیجر یا آنر کی نظر کسی ایک بندے پہ پڑتی ہے کہ اچھا 10,000 میں یہ بندہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، الگ ڈیفرنٹ ہے یہ، تو اس کا نیکسٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ورحمہ۔ اب اس کو پروموشن ملے گا، اس کو ترقی ملے گی، اس کو اوپر کیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بندے پر خدا کو پیار آ گیا، محبت ہو گئی اس سے، اب اس پر انعامات کی بارش ہوگی، بلیسنگز ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بارش کو رحمت کہتے ہیں۔ کیوں؟ جب بارش ہوتی ہے تو نیچے سے خزانے نکلتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، طرح طرح کے پھل اور پودے اور پھول نکل آتے ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے۔ کیوں؟ ہر قسم کی نعمت جو آپ امیجن نہیں کر سکتے وہ سب وہاں پہ ہے، اس لیے وہ رحمت ہے۔ تو 2 چیزیں، ایک تو اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان پر دھیان دے رہا ہے، اٹینشن ہے اللہ کا، اور دوسرا اس کی رحمت، اس کا انعام، اس کا احسان ہے۔ اور جو تیسری سرٹیفکیٹ ہے، تیسری جو گارنٹی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں۔ کس راستے پر؟ وہ راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے، جو جنت تک پہنچتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بات پیچھے کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو، جمے پیشنٹ، جو لوگ جمے رہنے والے ہیں، ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے، چیلنجز کے سامنے جھکتے نہیں بلکہ اللہ کے راہ پہ بڑھتے جاتے ہیں، چاہے جان پہ مصیبت آئے، جان چلی جائے، اولاد پہ مصیبت آئے، اولاد ختم ہو جائے، یا مال ختم کر دیا جائے،
ہر حالت میں وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جان چلی گئی تو کیا ہوا؟ جان تو اللہ ہی کی تھی نا، جس نے دیا اسی نے لے لیا۔ اولاد مر گئی تو کیا ہوا؟ ختم ہو گئی تو کیا ہوا؟ دیا کس نے تھا؟ جس نے دیا اس نے لے لیا۔ مال تھا، کاروبار تھا، تجارت تھی، کولیپس کر گئی، ختم ہو گئی، ڈوب گئی، دیا کس نے تھا؟ جس نے دیا اس نے لے لیا۔ تو ہم بھی تو اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا، جن کے سوچنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی چیز میری نہیں ہے، سب اللہ کی ہے، میری ہوتی ہے اور اگر کوئی لے لیتا تب مجھے تکلیف کرنے کا حق تھا، میری جب ہے ہی نہیں، جس کی ہے وہ لے لیتا ہے، تو پھر یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف مرنے کے ٹائم پہ نہیں پڑھنا ہے، ہم جب مائک سے اعلان سنتے ہیں فلاں بندے کا انتقال ہو گیا تب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ غلط ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مینٹل یا فزیکل تکلیف ہو، یاد رکھیے، کوئی چیز لاس ہو جائے، کوئی تکلیف ہو، اس وقت یہ پڑھنا ہے انا للہ، ہم تو اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور پلٹ کر کے واپس اسی کے پاس جانا ہے۔ تو ان کے لیے یہ انعامات ہیں، یہ تین چیزیں اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اب ایک لاسٹ ایگزامپل دے کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ کرکٹ کا میچ آپ دیکھتے ہیں نا، کرکٹ میں ایک بندہ جب کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو کیا خیال ہے، جو پہلے ہی دوسرے بال پہ آؤٹ ہو جائے کیا اس کو پرائز اور ایوارڈ دیا جاتا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ کریز پہ جو ٹکا رہتا ہے فیلڈ پہ اور سنچری مارتا ہے، ڈبل سنچری لگاتا ہے، تو دنیا اس کو اچھا یہ کون ہے؟ اچھا یہ فلاں بندہ ہے۔ اب اس کے بعد اس پر انعام کی بارش ہوتی ہے۔ ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل الگ بارش کرتا ہے، BCC الگ بارش کرتا ہے، لوگ پرائم منسٹر کی طرف سے الگ انعام دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کرز پہ ٹکا رہا وہاں پہ، اور کتنے بھی سخت بال آتے رہے لیکن وہ آؤٹ نہیں ہوا، بھاگا نہیں، پیچھے نہیں ہٹا، تب اس پر انعام ہوتا ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انعام کی بارش کرے گا تو پھر ہم امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں صابرین میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔